بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفی ہوں۔ میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ہے کوگنیٹیو ڈسٹارشنز ان ڈپریشن۔ انسان کی منطقی سوچوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے ڈپریشن کی کیفیت میں، اس کے بارے میں باتیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اس بگاڑ سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کے طریقوں کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ کچھ ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے یہ سمجھنی ہے وہ یہ کہ ڈپریشن ایک منفی جذباتی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی ڈپریشن میں انسان کے دل و دماغ کے اوپر ایک منفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو ہر چیز بہت زیادہ تاریک نظر آتی ہے اس کے مقابلے میں جتنی کہ وہ در حقیقت ہوتی ہے۔ اور یہ جو منفی سوچ ہے، اس کی مثال آپ اس طرح سے لیں جیسے ایک بندے نے کالے چشمے کی اینک لگائی ہوئی ہے، ہر چیز اس کو بہت زیادہ کالی نظر آتی ہے، باوجود یہ کہ اتنا زیادہ جو ہے تاریکی وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو اس انوائرمنٹ کی وجہ سے جو آپ کے دل و دماغ پہ طاری ہو جاتا ہے، ان کیمیکلز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کی جو منطقی سوچ ہے، یعنی ہم دو چیزوں کو دیکھ کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اس نتیجے کی بنیاد پر ہم اپنے اگلے فیصلے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے پروسیس چلتا ہے۔ تو یہ جو عقلی طور پر یہ جو ڈیسیژنز کرنے کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر بگاڑ آنے لگ جاتا ہے، کیونکہ انسان کا جو محسوس کرنے والا دماغ ہے وہ اتنی شدید یہ کیفیت طاری کر رہا ہوتا ہے کہ جو سوچنے والا دماغ ہے اس کے زیر تحت آ کے وہ زیادہ منفیت سوچتا ہے۔ اچھا، اب اس کا جو امپورٹنٹ نقصان ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ منفی سوچیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ منفی سوچ آپ کے رد عمل میں بھی ظاہر ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی سوچ یہ کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی انسان پیار نہیں کرتا، کوئی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، تو اس سوچ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آپ کے رد عمل میں یہ تبدیلی آ جائے گی، آپ کے طرز عمل میں، کہ آپ لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو لوگ خام خواہ جو ہے وہ میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ سے ملنا نہیں چاہیں گے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ خود بخود آپ سے ملنا جلنا مزید کم کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ یقین اور سٹرانگ ہو جائے گا کہ لوگ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو ڈپریشن تھا جس کی وجہ سے یہ منفی سوچ آئی تھی، اب وہ مزید گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ڈپریشن کا بات چیت والا علاج کرتے ہیں تو اس میں دو اہم پہلوؤں میں سے ایک یہ سر فہرست ہوتا ہے کہ ہمیں منفی سوچوں کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اور ان منفی سوچوں پہ کام کر کے ہم جو ہے نا وہ ایک بہتری لاتے ہیں، جس سے پھر ڈپریشن کے اندر بھی ایک بہتری کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب وہ سوچیں جو کہ عموماً جو منطقی سوچ میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بہت سارے ریسرچرز نے یہ دیکھا کہ کس کس طرح کا بگاڑ جو ہے وہ سوچوں میں آتا ہے، اور اس میں اگرچہ وہ بگاڑ کی جو قسمیں ہیں وہ کم از کم 15 سے 20 قسمیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو چند مثالوں سے یہ سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کا پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک قسم ہے بگاڑ کی اوور جنرلائزیشن۔ اوور جنرلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کسی ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی ناکامی ہو گئی، فار ایگزامپل کوئی ریلیشن شپ تھا آپ کا اور اس کے اندر آپ وہ جو ہے نا وہ ناکامی ہوئی یا کوئی پرابلم ہو گیا، اب آپ اگر اس ڈپریشن کے تحت جس کی جو آپ پہ طاری ہوا، آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ کیونکہ میری یہ ریلیشن شپ کامیاب نہیں ہوئی تھی، اب میرا کوئی بھی ریلیشن شپ کامیاب زندگی میں نہیں ہو پائے گا، اس کو ہم اوور جنرلائزیشن کہتے ہیں۔ تو یہ ایک سوچ کا بگاڑ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی واضح ہے، اگر آپ میں یہ کیفیت ہوگی تو آپ
اگلا کوئی ریلیشنشپ قائم ہی نہیں کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ ڈپریشن اور گہرا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور سوچ کا بگاڑ ہے پرسنلائزیشن۔ پرسنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری غلطی میری ہے۔ مثال کے طور پر ایک والدہ ہے، مدر ہے، اور ان کا جو بچہ ہے اس کی مثال کے طور پر اس کے گریڈز کم آتے ہیں، مارکس کم آتے ہیں۔ اب وہ ماں یہ سوچ لیتی ہے کہ کیونکہ میرے بچے کے مارکس کم آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں، میں اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کر سکی جس کی وجہ سے اس کے نمبر کم آئے ہیں۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ اس وقت جو بچے کی سبجیکٹ میں کمی تھی اس کو ماں نے پرسنلائز کر لیا، یعنی کہ یہ ساری کی ساری غلطی میری ہے، یہ کر لیا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ ایفرٹ کر کے بچے کو امپروو کر سکیں اور ان چیزوں میں بہتری لا سکیں، ہوتا یہ ہے کہ بندہ بالکل ہی بیٹھ جاتا ہے کہ میں بالکل ہی ناکام انسان ہوں کیونکہ یہ ساری غلطیاں میرے سے ہوئی ہیں اور میں ذمہ دار ہوں۔ اسی طرح سے میگنیفیکیشن اور منیمائزیشن، یہ کیا ہے؟ میگنیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور غلطیاں وہ آپ بڑھا چڑھا کے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے ہاتھ کے اندر ایک میگنیفائنگ گلاس جو ہوتا ہے، جو کہ چیزوں کو بڑا کر کے دکھانے والا جو ہے وہ لینز ہوتا ہے، وہ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اپنی ہر غلطی جو ہے چھوٹی سی لیکن آپ کو بہت بڑی نظر آتی ہے کہ میں نے یہ کیوں کر دیا، میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ اسی طرح سے منیمائزیشن، یعنی آپ کی جو خوبیاں ہیں، جو آپ نے چیزیں اچیو کی ہیں زندگی میں، ان کو آپ بہت ہی امپورٹنس ان کی کم کر دیتے ہیں خود سے۔ مثال اس کی ایسے جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے 5 سبجیکٹس میں بہت اچھے مارکس آئے ہیں، 2 میں تھوڑے سے کم ہیں، تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ان 2 میں میرے تھوڑے سے کم ہیں تو یہ جو 5 سبجیکٹس ہیں یہ بالکل میٹر نہیں کرتے، میں تو ناکام ہی ہوں کیونکہ میرے ان 2 میں جو ہے وہ نمبر میری توقع سے کم آئے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوا کہ جو اس نے اچیو کیا تھا اس کو وہ منیمائز کر رہا ہے، اور جو وہ اچیو نہیں کر سکا، تھوڑی ڈیفیشنسی رہ گئی، اس کو وہ میگنیفائی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جمپنگ ٹو کنکلوژنس۔ جمپنگ ٹو کنکلوژنس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم ایسا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور اس نتیجے کو اخذ کرنے کی جو ہے نا وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، حالانکہ ہمارے پاس کوئی منطقی طور پر کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا کہ ایسے ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ یہ سوچ لیتا ہے، ایک بیمار آدمی، خاص طور پر ڈپریشن کا پیشنٹ، کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا۔ اب یہ وہ اس لیے سوچ رہا ہے کہ وہ محسوس ایسا کر رہا ہے، اس کے دل میں بہت نیگیٹو فیلنگز ہیں، وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں تو انتہائی منفیت کا شکار ہو گیا ہوں، لیکن حقیقتاً اس کو ہو سکتا ہے اس کے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہوں، گھر والے بھی بتا رہے ہوں کہ یہ ڈپریشن ہے، یہ بہتر ہو جائے گا علاج سے، لیکن وہ اپنے محسوس کرنے والے دماغ کے زیر اثر جو ہے یہ بگاڑ جو ہے وہ سوچ میں لے آتا ہے۔ اب جب ظاہر ہے کہ یہ بگاڑ آئے گا، اس کے لازمی طور پر اس کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ علاج کے اندر کوآپریٹ کرنا ہی چھوڑ دے کہ میں نے علاج کروانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، میں نے تو ٹھیک ہی نہیں ہونا، تو یہ مزید اس چیز کو خراب کرے گا۔ تو یہ ہے سوچ کی غلطیاں۔ کیونکہ اس ویڈیو کا ٹائم اب ذرا لمبا ہو جائے گا تو میں اس کے سیکنڈ پارٹ میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ سوچ کی ان غلطیوں پہ سائیکالوجسٹ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیسے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ آپ ضرور دیکھیے۔